دوستوں اس قسط کے آغاز میں ارطغرل روانہ ہونے کے لیے تیار تھا کیونکہ آج انہوں نے ویسیلس کے لیے ایک جال بچھایا تھا۔ حلیمہ سے ملنے کے بعد وہ مرکزی خیمے میں آتا ہے اور اپنے قبیلے کے جھنڈے اور اپنے والد کی تلوار کو چومتا ہے اور پھر دل میں کہتا ہے یا اللہ، ہر چیز کی حقیقی مالک آپ ہو اور آپ بہترین حفاظت کرنے والے ہو۔ میں یہ قبیلہ اور اپنا خیمہ آپ کی امانت میں سونپتا ہوں، ان کی حفاظت فرمانا اور اس پاک راستے پر ہمیں فتح عطا فرمانا۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف الیار شابدار قبیلے کے مرکزی خیمے میں موجود تھا۔ اتنے میں قتلوجہ اور دوان اندر داخل ہوتے ہیں۔ قتلوجہ کہتا ہے ہم نے جو آدمی ترک قبیلوں میں بھیجے تھے وہ ایک خبر لائے ہیں کہ 3 ترک سردار ایک پہاڑی پر شکار کے لیے اکٹھے جا رہے ہیں۔ الیار کہتا ہے ارطغرل صاحب صحیح کہہ رہے تھے، وہ اورال ترک قبیلوں کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تینوں ترک سردار اورال جیسی سوچ رکھتے ہیں، وہ شکار کا بہانہ کر رہے ہیں۔ قتلوجہ پوچھتا ہے تو پھر کیا حکم ہے سردار؟ الیار کہتا ہے وہ ہمارے بغیر شکار نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ کچھ غدار ہمارے ہاتھ لگ جائے، تیار ہو جاؤ ہم جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل روانہ ہونے کے لیے ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں پہلے سے سپاہی قبیلے کے موجود تھے۔ ارطغرل ایک سے پوچھتا ہے کیا سب تیاریاں مکمل ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں سردار۔ ارطغرل کہتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ روانہ ہو جاؤ، ہم آپ کی نگرانی کریں گے۔ یہ سن کر سپاہی چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف چولپن ایلیانا کے پاس پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے کیا آپ کہیں جا رہے ہو؟ ایلینا کہتی ہے ہاں، میں کچھ کپڑے تبدیل کروانا چاہتی ہوں کیونکہ ان کے رنگ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر چولپن اسے شادی کا تحفہ دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف قافلہ روانہ تھا اور ارطغرل اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ دور سے ان کی نگرانی کر رہا تھا کیونکہ یہ قافلہ دراصل ویسیلس کے لیے ایک جال تھا۔ بامسی ارطغرل سے پوچھتا ہے بھائی کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ایک جال کی طرف آئیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے وہ آئیں گے بامسی، کیونکہ ویسیلس اس وقت انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ بامسی کہتا ہے میں اس تیو کو آج لٹکا دوں گا۔ دوسری طرف ایلیانا کچھ کپڑے اٹھا کر جا رہی تھی اور 2 عورتیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایلیانا کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ اس کا پیچھا ہو رہا ہے۔ پھر وہ دمرل کی دکان پر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے ویسیلس نے ان 2 عورتوں کو میری جاسوسی کے لیے لگایا ہوا ہے لیکن مجھے یہاں آنا پڑا۔ دمرل کہتا ہے وہ لوگ ہماری دکان پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ خاموش ہے۔ پھر ایلیانا کہتی ہے ارطغرل صاحب کی زندگی خطرے میں ہے، ویسیلس ان کے قافلے پر حملہ کرنے والا ہے۔ دمرل کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو ایلیانا، یہ ارطغرل صاحب کی ایک چال ہے جس کے ذریعے وہ اس کمینے تیو کو پکڑنا چاہتے ہیں جس نے بامسی کو مارنے کی کوشش کی تھی، ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ سکون میں آ جاتی ہے۔ پھر دمرل کہتا ہے ارطغرل صاحب نے آپ کو محتاط رہنے کو کہا ہے، آپ نے جو معلومات ہمیں دی تھی اس کی وجہ سے ویسیلس بہت غصے میں ہے اور وہ پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کس نے یہ خبر دی تھی۔ ایلیانا کہتی ہے اس کے مرنے سے پہلے میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دمرل، پریشان آپ نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف الیار اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل پہنچ چکا تھا تاکہ اورال اور وہ 3 سرداروں کو پکڑ سکے۔ اتنے میں اس کے سپاہیوں کی طرف سے ایک تیر آ کر گرتا ہے جو اس بات کی نشانی تھی کہ انہوں نے ترک سرداروں کو دیکھ لیا ہے۔ پھر
الیار اور اس کی سپاہی اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اورال 3 ترک سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہیں کہتا ہے میرے قبیلے پر قبضہ ہو چکا ہے اور یہ اس آدمی نے کیا ہے جو اقتدار کا بھوکا تھا، اور آج مجھے گورنر کے پاس پناہ لینی پڑ رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس عرض کا نشانہ نہ بن جائے، اس لیے ہمارا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ سردار افضل کہتا ہے اورال بھائی آپ ہمارے قبیلوں میں آ کر رہ سکتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ہماری سپاہی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے۔ اورال کہتا ہے شکریہ، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ترک قبیلوں کو ارطغرل سے کیسے محفوظ رکھیں۔ ارطغرل دن بدن مضبوط ہو رہا ہے، ہمیں اکٹھا مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ارطغرل اور ان کی سپاہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلے سے ہی ویسولیس اس کی سپاہی چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑائی میں وہاں موجود ویسولیس کے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن اتنے میں تھیو کافی سارے آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ارطغرل بامسی کو کہتا ہے تمہارا قید خانے والا ساتھی آ رہا ہے۔ بامسی کہتا ہے بھائی آنے دو اسے، میں نے اسے بہت زیادہ یاد کیا ہے۔ تھیو قریب آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اورال اور 3 ترک قبیلوں کے سرداروں کی ملاقاتیں جاری تھی۔ ایک سردار پوچھتا ہے آپ کا کیا منصوبہ ہے اورال؟ اورال کہتا ہے ہم مل کر ارطغرل کے ساتھ لڑائی کریں گے، لیکن جب تک میری طرف سے آپ کو اشارہ نہیں ملتا آپ بالکل خاموش رہیں گے، اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں اتحادی ہے۔ تینوں ترک سردار بھی اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں، پھر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور واپسی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف تھیو اپنے آدمیوں کے ساتھ ارطغرل کے سامنے کھڑا تھا اور کہتا ہے تو تم نے ہمارے لیے جال بچھایا ہے ارطغرل، اس دفعہ تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ارطغرل کہتا ہے تو آ جاؤ دیکھتے ہیں کس نے کس کے لیے جال بچھایا ہے۔ تھیو کہتا ہے تم سب کو قتل کرنے کے بعد ایلیانا کی باری ہوگی جو قلعے میں تمہاری جاسوس ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور بامسی چونک جاتے ہیں۔ ارطغرل اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے حملہ کر دیتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں تھیو کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں، جبکہ تھیو کو بامسی گرا کر تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ تھیو ہنستے ہوئے کہتا ہے ایلیانا آج مر جائے گی، ویسولیس کو اس کی اصلیت کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ سن کر بامسی سخت غصے میں آ جاتا ہے اور تلوار پھینک کر اسے مارنے لگتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل کہتا ہے بامسی ابھی رک جاؤ، صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس کو قتل مت کرنا۔ یہ سن کر بامسی تھیو کے سر میں مکہ مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ دوسری طرف اورال واپس کارا جیسر کی طرف روانہ تھا کہ اتنے میں الیار اور اس کی سپاہی اسے دیکھ لیتے ہیں۔ الیار اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے اس کا پیچھا کرو، اس سے بھاگنے مت دینا۔ پھر وہ سب اس کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اورال ایک جگہ پہنچ کر گھوڑا روک لیتا ہے اور اتر کر گھوڑے کو ایک طرف بھگا دیتا ہے اور خود ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اتنے میں الیار بھی 2 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور گھوڑے سے اترتا ہے۔ ایک سپاہی گھوڑے کا نشان دیکھ کر کہتا ہے سردار وہ اس طرف بھاگ گیا ہے۔ الیار نشان دیکھنے کے بعد کہتا ہے نہیں، یہ نشان گہری نہیں ہے، اس نے خالی گھوڑے کو اس طرف بھگایا ہے۔ پھر وہ پیدل ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ اورال ایک جگہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب الیار اور ایک سپاہی وہاں پہنچتے ہیں تو وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اورال سپاہی کو گرا دیتا ہے، پھر وہ الیار کو کہتا ہے
جب تم نے ارطغرل کے ساتھ مل کر میرے خلاف بغاوت کی تھی تو میں جانتا تھا کہ کسی دن ہمارا سامنا ضرور ہوگا۔ الیار کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تمہاری لالچ تمہیں کہاں لے کر جائے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم کافروں کے پاس جا کر پناہ لوگے۔ اورال کہتا ہے میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا، یہ تم جان لو۔ الیار کہتا ہے تم غلط راستے پر ہو اور اس غداری کی تمہیں باری قیمت چکانی پڑے گی۔ اورال کہتا ہے تم مجھے غدار کہہ رہے ہو جبکہ تم نے میرا حق چھینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تلوار نکال لیتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں الیار ہلکا سا زخمی ہو جاتا ہے اور اورال بھی زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بامسی کہتا ہے میں ویسولیس کو نہیں چھوڑوں گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے میں اس بارے میں سوچتا ہوں۔ بامسی اتنے میں تھیو کو باندھ دیتا ہے۔ اس دوران ویسولیس کا ایک سپاہی جو چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ واپسی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ایلیانا کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر ویسولیس کو سب کچھ پتہ چل جائے کہ میں اس غدار سپاہی یاگس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور میں نے اسے استعمال کر کے وہ جال بچھایا تھا تو وہ ایلیانا پر شک نہیں کرے گا۔ ابھی ہم شابدار قبیلے جائیں گے اور یاگس کو ایک آخری ذمہ داری دیں گے، اس کے بعد وہ سب تھیو کو لے کر شابدار قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف 3 ترک سردار واپسی کی طرف روانہ تھے کہ اتنے میں الیار ان کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے سرداروں تم لوگ جس آدمی کے پیچھے چل رہے ہو وہ میرا آدمی نہیں بلکہ میرا دشمن ہے، آپ یہ جان لے کہ اس کے دوست ہمارے دشمن ہیں۔ سردار افضل کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہو الیار صاحب، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ الیار کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اورال کے ساتھ مل رہے ہو، آپ لوگ صرف اپنی بربادی کی تیاری کر رہے ہو، لیکن آپ یہ جان لے کہ اگلی دفعہ میں صرف بولوں گا نہیں بلکہ کچھ کروں گا۔ جو اورال کا دوست ہے وہ الیار کا دشمن ہے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔